یہودی اور عیسائی ایران والوں کو اس لیے نہیں قتل کر رہے کہ وہ شیعہ ہیں، وہ اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ ابھی اللہ ان کی کیسی مدد کر رہا ہے، یہ کیسے نامراد لوگ ہیں جو اس وقت یہ فرقہ واریت کو آگ دے رہے ہیں۔ ہمارا اختلاف ہے، رہے گا، امہات العقائد میں ہے، لیکن ابھی وہ اس لیے نہیں مارے جا رہے کہ شیعہ ہیں، وہ اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ وہ مسلمان سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے واسطے بیٹھا کبھی اس گندگی میں نہ پڑو، اس گندگی میں نہ پڑو۔ میرے نبی نے منافقوں کو سینے سے لگا کے رکھا، بریلیوں سے تمہیں نفرت، شیعوں سے تمہیں نفرت، اہل حدیث سے تمہیں نفرت، دیوبندی اہل حق نبیوں کے قریب قریب، باقی سارے جہنم کا ایندھن۔ کیا تم ظلم کرتے ہو؟ اللہ کی رحمت کو کیوں بند کرتے ہو؟ پتہ نہیں کس کی کیا ادا، ایک ذرہ ایمان بھی کسی کے اندر ٹک گیا، جنت اس کے لیے واجب ہوگی۔ جہنم، میں نے ابھی بتایا، جہنم کی آگ سے کسی کو نکالا جائے اور دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ اس میں گہری نیند سو جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آگ اپنے اوپر بھڑکاتے ہو، سب سے زیادہ غیبت پر تم اپنے جسموں کو جلاتے ہو۔ میں کرتا ہوں تو میں جلا رہا ہوں۔ الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بڑا گناہ ہے غیبت کرنا، نفرت کرنا۔ ذرا غور کرنا، ان الذین فرقوا دین اللہ یا دینہم، اللہ نے فرقہ واریت کو اپنا دین ہی نہیں قبول کیا۔ ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ واریت میں بدل دیا، لست منہم فی شیء، آپ کو ان سے کوئی تعلق ہے۔ اس وقت غزہ میں ہزاروں بچے، بڑے بوڑھے، ہمارا تو قتل ہو تو شہید ہوتا ہے، جنتی ہوتا ہے، جو شہید ہو گئے جنتی ہو گئے، ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ غزہ انہوں نے برباد کر دیا، اللہ کی قسم ہمارا کوئی نقصان نہیں، ہمارے سارے مرنے والے شہید ہو کے جنت میں چلے گئے۔ دنیا کو رہنے کی جگہ ہے، دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے۔ حسین جیسوں کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے گئے، اور یزید جیسے پلید انسان، یعنی انسان کہنا بھی گالی ہے، وہ تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، شمر کتے کی طرح غرا رہا ہے، اور حسین کے سر پر، گردن پر چھری پھیری جا رہی ہے۔ یہ دنیا ہے، دنیا ہے۔ آل رسول کی بیٹیاں ابن زیاد کے سامنے کھڑی، آل رسول کی بیٹیاں یزید کے سامنے کھڑی، دنیا ہے۔ اللہ سنتا رہا ہے، تباہی آ رہی ہے۔ میرے ایک شاگرد نے خواب دیکھا کہ سارا آسمان غزہ کے بچوں سے بھرا ہوا ہے اور وہ اس میں تیر رہے ہیں۔ سارا آسمان غزہ کے بچوں سے بھرا ہوا ہے، اس میں وہ تیر رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے رسول آتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ جو شہید ہو کے آ رہا ہے ان کے ساتھ شامل ہو رہا ہے۔ 2 سال پہلے میرا جوان بچہ فوت ہوا۔ اللہ کسی ماں باپ کو جوان بچے کی موت نہ دکھائے۔ یہ وہ زخم ہے جو میں دکھا نہیں سکتا، نہ اسے میں چھپا سکتا ہوں۔ میرے آنسو میری شکایت کر دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، میں نے دیکھا آسن بھی اڑتا ہوا آیا اور ان بچوں کے ساتھ شریک ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سب کو لے کر جنت میں چلے گئے۔ ہمارا جو شہید ہے وہ تو جنتی ہے، ان کے جو مارے گئے دوست نہیں ہیں۔ یا رب محمد انصر امتهم، کوئی عبداللہ بن عمر کوئی نہیں، واسع بن اسقر کوئی، وہ لوگ کوئی نہیں جن کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ خالی نہیں لوٹاتا۔ میرے نبی نے فرمایا، میری امت میں ایسے لوگ ہیں جب وہ کسی بات کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ آج وہ لوگ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ سارے ایسی جانور آئے، جانور انسان نہیں آئے۔ بھیڑیا صفت انسان، کہتے آسمان پھٹا، اس میں سے سفید نکرے گھوڑے نکلے اور ان کے اوپر سوار جن کے سفید پگڑیاں، ہاتھوں میں لمبے نیزے، اور سب سے آگے ایک گھوڑ سوار، نیزہ اس کے ہاتھ میں، اور وہ وہاں آسمان سے آواز لگا، ابشروا یا امت محمد، امت محمد، فقد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد تمہیں خوشخبری ہو، تمہارا رب آ گیا۔ 30 سال سے پکار رہا ہوں، یا اللہ آ جا، یا اللہ آ جا، لیکن ہم اس قابل کی شکر ہم انسان ہیں،
ہم مسخ نہیں ہوئے، اور جو ہی وہ فوجی دستہ، وہ تو فرشتے تھے، آ کے رومن لشکر کے اندر غائب ہو گئے۔ یہ 8,000 و 1,00,000 کو جوڑ ہے، اور 1,00,000 نے ان کو گھیرے میں لے لیا ہوا تھا کہ ایک دا سر بٹنا ہے۔ اچانک ان میں بھگدڑ مچ گئی، اور ایسا بھاگے جیسے کوئی 8,00,000 نے حملہ کر دیا ہو، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت سی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت سی، کبھی ہم بھی تم بھی بے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کن چیزوں میں پڑ گئے؟ اللہ کو ساتھ دے، سب کچھ اللہ کا۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق میرے اللہ کا، مغرب میرے اللہ کا، رب المشرقین رب المغربین، سارا یہ مشرق کا کنارہ میرے اللہ کا، مغرب کا کنارہ میرے اللہ کا۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، جتنے مشرق ہیں، جہاں سے سورج نکلتا ہے، ہر دن سورج جگہ بدلتا ہے، ڈوبنے کے لیے بھی جگہ بدلتا ہے، تو اس کو مشارق مغارب سب پہ اللہ۔ للہ المشرق والمغرب، ایک متکبر بادشاہ، تکبر صرف اللہ کو ہے۔ للہ المشرق والمغرب، پھر آگے کہتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ او شاہ کوٹیو، چلو ناراض، او ملتانیو، میرا ضلع ملتان، او ملتانیو، او پاکستانیو، اور جدھر دیکھو گے اللہ سامنے ہے۔ اینما تولو، جدھر دیکھو گے اللہ سامنے ہے، ادھر 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 ادھر، اوپر نیچے، چاند کی خوبصورت کرنوں، سورج کی شعاؤں میں، تاروں کی جھلملاہٹ میں، آسمان کی بلندیوں میں، ہواؤں کے ببولوں میں، ہواؤں کے جھونکوں میں، پانی کے اٹکیلیوں میں، ہرن کے مشک میں، گائے کے دودھ میں، پھول کی خوشبو میں، بھینس کے دودھ میں، سانپ کے زہر میں، عقاب کی اڑان میں، ہرن کی اونچی چھلانگ میں، سمندروں کی موجوں میں، پہاڑوں کی بلندیوں میں، پہاڑوں کی برفوں پر، پہاڑوں کے جنگلوں میں، پہاڑوں کے جنگلی جانوروں میں، زمین کے چپے چپے پر، زمین کے ذرے ذرے پر اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، میں قسم کھاتا ہوں منبر رسول پر، اللہ کے سوا کوئی مولا کائنات نہیں ہے، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کے سوا کوئی مولا کل نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ایک ہی ہے حاجت روا، ایک ہی ہے سننے والا، ایک ہی ہے پہنچنے والا، ایک ہی ہے دینے والا، ایک ہی ہے بنانے والا، ایک ہی ہے مارنے والا۔ اس شاہ رب سے قریب ہے، اسے آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا، میرے رب کو آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا، جانے کے لیے جانا نہیں پڑتا، دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا، دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر، شاہ رب سے زیادہ قریب ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، وہ ساری کائنات کے اوپر ہے۔ سبحان اور سبحہ، اس میں مطلب ہے سب سے اوپر اللہ ہے۔ چلو ایک آیت میں لاؤ، هو الاول، آگے آ جائے گی، کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، ایک زمین آسمان کا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی مالک ہوتا تو یہاں تو لڑائیاں ہو جاتی، جھگڑے والا الا بعضهم علی بعض، کوئی کسی آسمان پہ قبضہ کرتا، کوئی کسی آسمان پہ قبضہ کرتا۔ لہو ما فی السماوات، آسمان، وما فی الارض، زمین، وما بینہما، درمیان، وما تحت الثری، زمین کے نیچے، سب کچھ تیرے اللہ۔ لہو ملک السماوات والارض، بادشاہ ہے کل کائنات کا۔ ہر 950 سال نوح علیہ السلام بولے، 950 سال، اور میرے نبی تو ٹوٹل 23 سال بولے، اور میرے رب نے آپ کے بول کی قسم اٹھائی، وکیل ہی، مجھے اس محبوب کے بول کی قسم۔ کمال ہے، کیا حد ہے، کسی نبی کے رسول ہونے کی قسم نہیں اٹھائی، اور اپنے محبوب کو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں۔ تورات کی قسم نہیں اٹھائی، بائبل کی قسم نہیں اٹھائی، زبور کی قسم نہیں اٹھائی، آسمانی کتابیں،
میرے نبی کی کتاب کی قسم اٹھائی، قاف والقرآن المجید، مجھے قسم ہے قرآن مجید کی، یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی۔ کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی۔ مختلف شہروں میں مختلف نبی آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں میرے محبوب اس شہر کی جس میں آپ موجود ہیں۔ اچھا، یہ تو عام ترجمہ ہے جو لکھا ہوا ہے تفسیروں میں، لیکن عربیت میں بہت وسعت ہے۔ لا اقسم، اس کا دوسرا مطلب ہے مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں اس شہر کی، کیونکہ قسم تو اہمیت کے لیے اٹھائی جاتی ہے۔ جب آپ موجود ہیں تو آپ کی موجودگی میں اہمیت ہو گئی، قسم کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ پھر ایک اور معنی ہے، لا اقسم بہذا البلد، یہاں لما چھپا ہوا ہے، میں کیوں نہ اس شہر کی قسم اٹھاؤں جس میں آپ کی ذات گرامی موجود ہے۔ وہ جس کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، کبھی پڑھا ہے اس کو؟ کبھی اب تو کتنی آسان ہے، ایک بٹن پہ ساری سیرت سامنے آ جاتی کہ آپ اپنی زندگی کیسے گزارے۔ آپ کا معیار، آپ ایک معیار ہیں، آپ ایک معیار ہیں۔ جو اس معیار پہ آئے گا وہی آگے جائے گا، باقی سب چھانٹی کر دیے جائیں گے۔ اور جس نے اس دنیا کو بنایا، 7 زمینیں اور اس کے خزانے، میرے نبی نے کہا لا تساوی عند اللہ جناح بعوض، ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ بیمار تھیں علیہ السلام، جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ تو آپ کو پتہ چلا تو آپ ان کا حال پوچھنے گئے۔ آپ کے ساتھ ایک عرب سردار تھے، عمران بن حسین۔ آپ نے دروازے پر دستک دی، بیٹی میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہے۔ تو سیدہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے گھر میں کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں پردہ کر سکوں، اور ہے کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار، اور ہے کون؟ محمد مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا، بضعۃ منی من احبها فقد احبنی ومن ابغضها فقد ابغضنی، جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو آپ نے اپنی چادر اندر کر دی، یہ لو۔ انہوں نے اپنے آپ کو کور کیا، آپ اندر آئے، آپ نے حال پوچھا تو باپ کی قربت سے رونے لگی، ایسے سینے پہ سر رکھ دیا کہ یا رسول اللہ، بھوک بھی ہے اور بیماری بھی ہے۔ تو میرے نبی کے بھی آنسو نکل آئے۔ بیٹیوں کا دکھ والدین ہی جانتے ہیں۔